مشکات شریف کی شرح مظاہر حق جلد نمبر 5 معجزات و کرامات کا بیان سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ حضرت انیسہ بنت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انیسہ بنت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ وہ بیمار تھے، اور فرمایا تمہیں اس بیماری سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب میرے بعد تیری عمر دراز ہو جائے گی اور تو نابینا ہو جائے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھوں گا اور صبر کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد زید بن ارقم کی بینائی جاتی رہی، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالی نے پھر سے ان کو بینائی عطا فرما دی اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ تشریح: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید سے یہ فرمایا کہ تم میرے بعد نابینا ہو جاؤ گے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بینائی عطا کریں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غم اور مشقت برداشت کر کے اجر عظیم کے مستحق ہو جائیں، اور اگر ان کو پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ مجھے بینائی دوبارہ مل جائے گی تو ان کو اتنی پریشانی نہ ہوتی اور صبر کا کامل درجہ نصیب نہ ہوتا۔ دل و جان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اللہ تعالیٰ اپنے پیار کے قابل بنائے۔ ہم سے مراد صرف ہم نہیں، سب دنیا کے مسلمان، ہمارے گھر والے بھی، ہماری اولاد بھی، روحانی اولاد بھی۔ کتنی بڑی تعداد میں لوگ کسی سے جڑتے ہیں، لیکن عمل والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ 100% عمل سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کی محبت، نفس کی غلامی، جو آج آپ بیان سن رہے تھے نفس کی غلامی پر، کہ سب سے بڑا دشمن نفس ہے جو ہمارے ساتھ رات دن رہتا ہے۔ اور جو حضرت یہ سنا رہے تھے وہ تو بتا رہا ہوں نا، نیند ہی غائب ہو گئی، اگر طبیعت ناساز تھی۔ ابھی تو الحمدللہ بہتر ہے، لیکن سب مزید دعا کریں مکمل صحت کے لیے۔ رمضان شریف بھی نزدیک ہے۔ جو دعا حضرت والا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی ہے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک چھپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ حالانکہ ہے تو پرانا کیسٹ، لیکن اب یاد مجھے آ رہا ہے، شاید سنا ہوا ہے، لیکن اتنے برسوں کے بعد دوبارہ سنا یا پہلی دفعہ سنا کہ فرمایا کوئی کتنا بڑا بھی دشمن ہے، پلک چھپکنے کی دیر میں تو وار نہیں کر سکتا نا۔ پھر پرانی بات حضرت کی یاد آ گئی کہ اس وقت میں تلوار نکال کے آگے بڑھے گا پھر وار کرے گا نا۔ ابھی وہ گن نکال کر سیٹ اور نشانہ لگائے گا نا، لیکن نفس جو ہے پلک چھپکنے کی دیر میں بھی ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ ابھی مسجد میں رو رہے ہیں، ابھی گندی فلم دیکھ رہے ہیں، تو یہ نفس اس پر کسی نے اعتماد نہیں کیا۔ وہ جو نفس کی جو ہیں گڑبڑیں دل میں، یہ اس کی باتوں سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ شیخ کو محسوس کرا دیتے ہیں۔ وہ تو شیخ جو ہے وہ اس کو سمجھا دیتا ہے، یا وہ خود پوچھے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مسجد میں گھوم رہے ہوں اور کسی کو کہیں کہ آپ نے ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹخنا چھپانا حرام ہے، ٹخنا کیوں کھلا ہوا ہے۔ نہیں، اس میں دو صورتیں نا، کہ نفس کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شیخ کے ذریعے کراتے ہیں۔ جب آدمی جیسے ڈاکٹر کے پاس جائے اور درد بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن بتا نہیں رہا کہ ڈاکٹر صاحب دانت نکال دیں گے، تو اب جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہی کر لیں گے، وہ ایکس رے تو نہیں کریں گے کہ اس میں کیڑا لگا ہے یا نہیں لگا ہے۔ تو ایسے ہی روح ہے، روح کے بغیر جسم بیکار ہے۔ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا چیز کم ہوتی ہے؟ روح کم ہوتی ہے نا۔ اس وقت میرا وجود روح کی وجہ سے ہے نا۔ ابھی میں مر جاؤں تو آپ کیا کہیں گے؟ لاش، میت، کیا کریں گے؟ تدفین جلدی کرو، اور جسم سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یقین نہ آئے، جو زیادہ بات کرتے ہیں، یقین نہ آئے، جا کے قبریں کھود کر دیکھ لیں، ٹیسٹ کر لیں، پتہ چل جائے گا۔ تو اصل تو روح ہے، اور اللہ تعالیٰ اس روح کی بیماریوں کا قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ نے آج کے بیان میں سنا
کہ وہ حضرت شابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے خادم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے اس فارم پر لکھتے ہیں نا کہ بھائی انتقال ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا، آپریشن تھی تو انہوں نے لکھ دیا کس کو اطلاع دینی ہے، حضرت شابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نیچے لکھا تعلق کا روحانی تعلق. ہندو ڈاکٹر تھا، اس نے کہا یہ روحانی کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے خادم نے کہا کہ جناب غصہ کتنا پرسنٹ ہے وہ آپ کے کون سے الٹرا ساؤنڈ میں آتا ہے وہ بتا دیں. اب غصے کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا کہ غصہ ہے غلط چیز ہے، اتنا پتہ ہے ان کو. ہمیں تو پتہ ہے حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام ہے غصہ. اس کی وجہ سے آدمی ماں باپ سے لڑتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے. اور پھر الگ الگ ہے مسئلہ کا حسد تو آپ بھی مانتے ہو نا، تو وہ کون سے الٹرا ساؤنڈ میں آئے گا؟ زنا کے خیالات کون پکا رہا ہے، کس طرح کے، وہ کون سا آپ کا ایم آر آئی میں آئے گا؟ وہ ڈاکٹر پریشان ہو کے سنتا رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ظاہر میں تو جلدی آ جاتے ہیں، جیسے ایک مٹھی داڑھی رکھنا سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، شیو کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. جیسے عید بقرعید واجب سال میں 2 مرتبہ ہے جی، اور وطر روزانہ 10 منٹ کا، لیکن یہ 24 گھنٹے کا واجب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے درو ظاہرت اتنی و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ظاہر کا بتا دیا آپ کو میں نے، جیسے بال ہے سنت کے مطابق نہیں، اور جیسے مونچھوں کا بتا دیا ابھی نماز سے پہلے کہ یہ جلد نظر آنی چاہیے. حدیث پاک میں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھی، ابھی تفصیل کا موقع نہیں، وہ تو اس وقت بیان ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی مونچھ والا ہم میں سے نہیں. بڑی مونچھ کا مطلب ہے یہ کنارہ چھپ جائے گی تو بڑی مونچھ ہو جائے گی، ہم میں سے نہیں. ٹخنا چھپانا ہم مردوں کو حرام ہے، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں مردوں کو ٹخنا چھپانا حرام ہے. الٹی کھوپڑی ہو گئی نا، عورتیں ٹخنا کھول رہی ہیں بلکہ کہہ رہی ہیں ملا کٹ شلوار کاٹنا، پنڈلی نظر آئے تاکہ لوگوں کا پنڈ تباہ ہو، تاکہ ان کے دل میں زنا کے خیالات آئیں، بدماشی. ابھی کیونکہ پھر بتا رہا ہوں وقت نہیں ہے، چست لباس پہننا صرف عورتوں کو منع نہیں ہے، مردوں کو بھی منع ہے، کیونکہ اس میں چھپے ہوئے اعضاء نظر آتے ہیں. اب جو دیکھے گا سجدے میں گئے، جو جس کی نظر پڑے گی اس کا گناہ اسے ملے گا. تو دونوں ظاہری گناہ بھی چھوڑنے ہیں، باطنی گناہ بھی چھوڑنے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی بھیک عطا فرمائے. اب ظاہر تو آ گیا، داڑھی آ گئی جناب، مونچھیں صاف ہو گئیں، ٹخنا بھی کھلا ہوا ہے چلنے کھڑے ہونے کی حالت میں. اور مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ملے گا. عذاب نمبر 1 لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے بات نہ فرمائیں گے. ولا ینظر الیہم، شفقت سے دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم، گناہ چھوڑنے کی فکر توفیق نہیں ہوگی. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا. اور دردناک عذاب کی وعید کبیرہ پر ہے، صغیرہ پر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 سب سے پہلا اللہ رحم فرمائے ٹخنا چھپانے والا، 4 عذاب ہے. یہ چڈی پہننے والوں کو حیا نہیں آتی، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنا مرد کا سطر ہے. اس کو بھی گناہ ملے گا، جو دیکھے گا اس کا گناہ بھی اس کی کھوپڑی پر. پتہ ہے نہیں، اللہ کو تو نہیں بول سکتے پتہ نہیں تھا ہمیں، تو پتہ کیوں نہیں کیا؟ آپ چلے جائیں دبئی میں اور رائٹ اینڈ ڈرائیو پہ گاڑی نکالنے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور پتہ نہیں تھا تو بھائی تو گاڑی نکالی کیوں گئے سے تم نے؟ ہے جی اوور اسٹے ہو گیا، ایئرپورٹ پہ روکا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں تھا تو آپ نے دیکھا کیوں نہیں بھائی؟ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے عمر کا ویزا اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں معلوم اور ایکسٹینڈ بھی نہیں ہو سکتا. بھائی زندگی کا ویزا نہ مجھے معلوم کہ میں کس وقت مروں گا، ہو سکتا ہے ابھی مر جاؤں، پھر کوئی روک سکتا ہے کیا؟ دبئی میں ایک جگہ انتقال ہوا میرا، پہلے دبئی زیادہ جانا ہوتا تھا ہر 6 مہینے پر بیانات کے سلسلے میں. تو وہ پتہ نہیں 18ویں منزل، پتہ نہیں کون سی منزل تھی، ایک جگہ میں گیا پتہ نہیں کون سا ناصر اسکوائر، وہاں پر 6 بلڈنگ یا 4 بلڈنگ ایک جیسی، 25ویں 26ویں فلور پر بیان تھا. تو اس لفٹ میں بھی سمندر کی طرف کا سین اچھا ہوتا جا رہا تھا. تو میں نے کہا حاجی صاحب تو کرایہ تو کم ہوگا، ہنسنے لگے کہ اور کرایہ زیادہ ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ چلیں فلیٹ میں دیکھیں. وہ منظر دیکھا کہ جتنا اوپر جاتے جائیں گے منظر اچھا ہوتا جائے گا، اس کو زیادہ کرایہ ملتا جائے گا. یہاں جتنا اللہ کے عشق میں اوپر چلتے جائیں گے اتنا جو ہے ماشاءاللہ اللہ کے انعامات ملتے جائیں گے.
پھر میں نے پوچھا کہ یہ بلڈنگ ہے، کرایہ پتہ نہیں کتنے درہم تھا اس وقت، مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا سیٹھ صاحب تو مزے میں ہوں گے، انویسٹمنٹ کری، اب تو کرایہ آ رہا ہے، وہاں بکتی تو چیز ہے نہیں، ابھی نئے رولز آئے ہیں کسی علاقے کے، میرا اس سے واسطہ نہیں. تو ہنسنے لگا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کی 3 عدد شادیاں تھیں یا 4 عدد شادیاں تھیں، اس کا انتقال ہو گیا، سب نے ایک دوسرے پر کیس کیا ہوا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، اور سارے پیسے حکومت کے پاس ڈپازٹ ہو رہے ہیں. سب جگہ 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 جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. کل ایک ہندو آیا تھا ملنے کے لیے، جام شوروں میں پاور پلانٹ میں کام کرتے، اور پھر الحمدللہ اللہ کے کرم سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. پھول کسی نے موتیا کے دیے ہوئے تھے، چمیلی کے، تو میں نے پھول دیے دونوں دوستوں کو. ایک کرنل صاحب تھے، دونوں کو پھول دیے. کرنل صاحب دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ تو مولانا صاحب ہیں بھائی، آپ کہیں گے تو مولوی صاحب ہے، یہ کیسے عمل کرتا ہے؟ تو پھول سونگے، پھر انہوں نے بھی سونگے. تو میں نے کہا یہ کوئی بتایا کہ پھول میں خوشبو کس نے رکھی؟ نیچے تو کھاد، فرٹیلائزر، بدبو، پانی اور مٹی، کیچڑ، یہ خوشبو کس نے رکھی؟ اس کو کھلایا کس نے؟ آستے آستے کھولا کس نے؟ اس کو سسٹم کے ساتھ کھولا کس نے؟ وہاں بیٹھے رہو، ساری رات یہ کس طرح کھلتا ہے پتہ چل جائے گا، ساری رات کے بعد صبح کیا اشر ہوگا. پھر کچھ کھانے کی چیزیں تھی، اس کے بارے میں عرض کیا. وہ سنا ہے آج کوئی کہہ رہا تھا کہ ٹیپ بھی ہو گیا شاید میرے خیال میں. پھر ہندو صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی آج فون آیا تھا سامنے بیٹھے ہوئے صاحب کہ وہ کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ وہ تو اس کی تو حالت ہی خراب تھی. میں نے کہا اس سے پہلے ایک عیسائی آیا تھا، میں نے اٹھ کے گلے لگایا ان کو بھی گلے لگایا. پھر جب دین کی بات نکلی میں نے کہا بھائی اصل میں ہم سب بھائی ہیں، آپس میں ہمارا رشتہ ہے بھائیوں کا. لوگوں نے جو ہے نا گڑبڑ کرا دی ہے. میری طرف دیکھ رہا ہے یہ بھی، کل جو ہندو تھے ایسے اخلاق کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، صرف ایمان مل جائے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے وہ ہے جی. جیسے ایک ہے نا یہ ایمان ہے، ایک ایمان ہے. اب رائٹ سائڈ پر 0 لگا تو 10 100 آگے بلین ٹریلین بڑھتے ہی چلے جائیں، پھر تو آگے تو ہم گن بھی نہیں سکتے نا. اور یہ ایمان اگر نہیں ہے تو 0 ہی 0 ہے بس. اور اگر بدعت اور گناہ کریں تو ایمان تو ہے مائنس جا رہا ہے، 0 0 0 0. اللہ تعالیٰ سے دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور. بھائی ایک لیٹر آف کریڈٹ میں لکھا ہے کہ یہ جیکٹ جو ہے اس کا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اور جو سرٹیفیکیشن کمپنی ہے جیسے ایس جی ایس ایک مثال ہے، وہ ایکسپورٹ سے پہلے وہ ایک ایک پیس چیک کریں گے، کانٹریکٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے اتنے لاکھوں روپے. وہ آ کر دیکھ رہا ہے جناب اسٹاک لاٹ، جاب لاٹ، اور اللہ فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نمونہ پیش کر دیا اپنے محبوب کو، سب سے زیادہ محبوب کو، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار کو، نہ اس سے کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. اب جو ابھی میں عرض کر رہا تھا مضمون تو آدھا بیان ہوا اذان سے پہلے کہ سر سے لے کر پیر تک کا کیا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کون چیز پسند ہے، وہاں پر ہم کس سے ملائیں گے. جبکہ حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. حدیث پاک ہے کہ جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. حدیث پاک ہے کہ جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. خیر وہ تو بات پرسوں کی، کل شاید پرسوں، بہرحال وہ بات تو مطلب وہ حیران ہو کے میں نے کہا کیسے ہم آپ کو بھائی ہیں، مجھے دیکھ رہا حیران ہو کے. میں نے کہا میرے بابا، آپ کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، آخر کہاں ملیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کسی کا انکار ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو بھائی تو ہوئے. وہ عیسائی صاحب تو پھر آدھے پونے گھنٹے ہی بیٹھ گیا، آخر میں کہا کہ میں ایمان لاؤں گا تو یہاں کر ایمان لاؤں گا. اور یہ بھی جو ہندو صاحب تھے بار بار اللہ تعالیٰ، بار بار رب، اور میں حیران تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ رہے تھے. جتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اتنی دفعہ درود شریف بھی پڑھا. لیکن کیا ایمان نہیں ہے؟ جب ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہاں ترازو ہے ہی نہیں آسمان پر ان کے لیے. ہے عمل. اس کی دیکھیں پہلے منزل کو پہچاننا، مقصود کو پہچاننا. جب مقصود کو پہچان لیا اب تو صرف چلنا ہے. جیسے فرض کریں کہ مثال بتا رہا ہوں، بائی روڈ لاہور جانا ہے، اب منزل تعین ہو گئی کہ بھائی لاہور جانا ہے جی، تربت وغیرہ تو نہیں جانا نا. اب جو قدم بڑھے گا چاہے 1 کلومیٹر بڑھے تو کم ہوا نا، ڈسٹینس کم ہوا نا. اسی طرح پتہ چل گیا اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ ابھی یونیورسٹی کے لمس کے اسٹوڈنٹ آئے تھے، میں تو پہچان بھی نہیں، لاہور. تو کب میں
جب تم آئے تھے وہاں پر جامعہ اشرفیہ، تو وہاں پر میں آیا تھا. لمس کے اسٹوڈنٹ ہے، تھرپارکر جا رہے ہیں کول مائنس پر، کچھ ان کو ریسرچ کرنی ہے یا کیا ہے. میں نے تو منع نہیں کیا. آج ایک نوجوان آیا کہ جو لڑکیوں کے ساتھ عشق ہے یا لڑکے کے ساتھ عشق ہے یہ حرام ہے، اللہ کا عذاب ہے. پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، کوئی کتاب پڑھ لی ہوگی انہوں نے، کہا کسی لڑکی کے ساتھ حرام عشق میں. میں نے ساتھی سے کہا سب کام چھوڑو، پہلے یہ عبادت ہے. سب سمجھائے، پھر میرے قریب آ کر کہا ٹھیک ہے لیکن لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں. میں نے کہا اب اللہ کو کہہ سکتے ہیں لڑکیاں زیادہ ہیں؟ میں آپ کو کہوں گا آپ یونیورسٹی نہ پڑھیں. چلو میں نے کہہ دیا یونیورسٹی نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، آخر کوئی نہ کوئی جاب آپ کو ملی، وہاں بھی لڑکیاں. میں نے کہا یار یہ زنا سستا ہے، پیزا مہنگا ہے. بھائی 7 صفحے اگر زنا کے پڑھ لیں نا عذاب کے قیامت کے دن کے، تو سجدے میں گر جائیں گے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ نامحرم کو دیکھنے کو آپ نے حرام فرما دیا. حرام فرما دیا نامحرم کو دیکھنا. ٹچ وچ تو بات کی بات ہے. ابھی بس رات دن ان پٹ تو ہو رہا ہے، ننگی فلمیں، بے حیائی، اوریانی، فحاشی، تو اچھا بھی وہی لگے گا نا، اچھا بھی وہی لگے گا. بھائی سگریٹ پیتے ہوئے انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا پہلے دن، چکر، دماغ بھی گھومتا ہے، ومٹ بھی ہونے کی فکر ہوتی ہے. آہستہ آہستہ جب عادت ہو گئی پھر چھڑوا کے دکھاؤ. چرس اور شیشہ اور آئس وغیرہ چھڑوا کے دکھاؤ. جب حرام کیا شراب جو گدھے کا پیشاب ہے، جب اس میں یہ معاملہ ہے تو جس کو مولا اپنی والی پیار کی پلا دے وہ کیسے نشہ ٹوٹ سکتا ہے؟ وہ کیسے نشہ ٹوٹ سکتا ہے؟ میں اخبار نہیں پڑھتا لیکن اخبار میں پڑھتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں نے خودکشی کر لی حرام عشق میں. والدین راضی نہیں تھے، لڑکا نے خودکشی کر کے حرام موت مر گیا، لڑکی مر گئی. آخر کس مقام کے لیے مرے؟ پیشاب پخانے کے مقام کے لیے مرے نا، اور کس لیے مرے؟ یہی اگر زندہ رہ کر اللہ کی محبت سیکھ کر دوسرے دوستوں کو گٹر لائن سے نکال دے تو کتنا صدقہ جاریہ ہوتا. قیامت تک جس طرح خودکشی کیا نا، حدیث پاک ہے قیامت تک اس کو اس طرح عذاب دیا جائے گا. اور لیلا مجنو کیا ہے؟ اور بنگلہ دیش کے ریڈیو میں کسی نے حضرت کو بتایا کہ وہاں پر آیا کہ مجنو نہیں بول رہا تھا، تو کسی نے کہا ارے مجنو بولو نا. تو حضرت والا نے فرمایا اچھا ایسا ہوا تھا؟ کہاں. حضرت والا ہنسنے لگے، فرمایا میں جواب دیتا ہوں، مجنو پاگل ہو گیا تھا، کیسے بولے گا؟ حرام اس کے لیے پاگل ہوا. یہ اللہ کے نیک بندوں کو پاگل کیوں کہتے ہیں، دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح پاگل کو پتھر مارو، گالی دو، دھکا دو، جیسا بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. تو اللہ مجھے بھی ایسی اپنی محبت عطا فرمائے. ولا یخافون لومۃ لائم. ہمارے عاشق جو ہے نا لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. کیا بات ہے. اور ستانے والے زیادہ ہوتے ہیں نا جو دین پر چلتا ہے، کھائے گا کہاں سے، یہ فلانا علانا یہ. تو اللہ تعالیٰ واحد کیوں فرما رہے ہیں؟ لومۃ لائمین کیوں نہیں فرمایا؟ پانی جو ہے گلاس میں اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ ہاں جی، پانی. جگ میں، سوئمنگ پول میں، نہر میں، چشمے میں، دریا میں اور سمندر میں پانی تو نہیں کہیں گے نا. کیا لطائف حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں میرے عشاق جو ہے نا سارے مخلوق کے تانوں اور ملامت کو ایک کہتے ہیں. یہ ہے آپ جو ستائے مذاق اڑا، ابے مولوی کے چکر میں آ گیا. کہ میں تو نہیں چکر میں آیا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے چکر میں آ گیا. جب میں نے پڑھا تو دنیا میں کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. انہی کی تو نقل کرنی ہے، اللہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جی CCTV سے ڈرتے ہیں نا، تو تبھی تو گڑبڑ نہیں کر رہے. دبئی میں ایک ساتھی نے کہا کہ میرے سیٹ نے مجھے 5 میں سے تنخواہ نہیں دی. میں نے کہا آپ نیا رول آیا ہے بلدیہ کا، آپ ان کو کمپلینٹ کر دیں. کہا نہیں سیٹ صاحب تو رہتا ہے UK میں، اور سگنیچر تک میں کرتا ہوں، دستخط پر اتنا ایماندار مجھ پر بھروسہ کرتا ہے. بھائی میں مسائل نہیں بتاتا، آپ مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ پیسے اتنا ڈرا کر لیں. میری وجہ سے نہیں کرنا، پہلے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو. کہا پوچھ بھی لیا تو بھی نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا پہلے میں چیک پر اماؤنٹ لکھتا ہوں اور کس وجہ سے ہے، پھر وہ مجھے الاؤ کرتے ہیں، میں دستخط کرتا ہوں، پہلے بینک میں انفارمیشن کر دیتے ہیں کہ یہ چیک آئے گا، اس کو آپ نے کیش کرنا ہے. اس CCTV میں نے کہا یہ کیسے؟ وہ کینیڈا، وہ UK میں، آپ یہاں کا پتہ نہیں موبائل میں کوئی سسٹم ہے یا اس میں کمپیوٹر میں کوئی سسٹم ہے جو آن لائن بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہر وقت. ابھی ایک ساتھی ماریشس ساتھ چلے تھے کچھ یہ کورونا سے پہلے، تو وہ پتہ نہیں کیا گڑبڑ کرتے تھے بڑی موبائل کا. مجھے پتہ ہے فلم وغیرہ حرام چیزیں یہ نہیں کر رہا، تو کرتا کیا ہے؟ کہا میری ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے، میں یہاں سے اس کو لک آفٹر کرتا ہوں. میں نے کیسے بھائی؟ تصویر حرام ہے، تصویر نہیں دکھانا مجھے. کہا نہیں میں تصویر والا سسٹم رکھتا ہی نہیں ہوں اپنے پاس.
وہ اس ڈپارٹمنٹ میں صرف ان اوقات میں چیک کرتا ہوں اور ساتھی سے بغیر تصویر کے لیتا ہوں. مجھے دکھایا اس نے کہ یہ پروڈکشن ہے، یہ چیکنگ ہے، یہ پیکنگ ہے، بغیر اس کے جاندار کے. آپ نے ایسے اکوپمنٹ بنا لیے ہیں تو جس رب نے عقل دی ہے جو آپ نے اکوپمنٹ بنایا تو اللہ کے پاس کیسے اکوپمنٹ ہوں گے؟ صرف ایک بار اللہ سے معافی مانگ لیں ہم لوگ، میں بھی. اور رمضان تو نزدیک ہے. جو رمضان میں نیک بن جائے گا 11 مہینے نیک بننے کا یہ ایک اصول ہے. یہ باقی آپ خود فیصلہ کر لو. میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا آپ ڈرو مت، ہم سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، کرنا نہیں ہے، پھر دوبارہ توبہ کر لیں گے، لیکن زنا میں تو نہیں جائیں گے نا. اس کے خیالات پکانا، آپ سوچو کپڑے ہی ناپاک ہو جاتے ہیں تصور سے ہی. اسے پتہ ہی نہیں ہے کپڑے ناپاک ہیں. وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا عقل مندی کا کام کر رہا ہوں، لڑکیاں مجھ پہ مر رہی ہیں تو مرنے دو، چاہے 100 مرے، تجھے کیا ملے گا بھائی؟ اور اگر 100 مل بھی گئی تو یوز کر سکتا ہے اس کو. اتنی طاقت ہے، اتنا دم ہے. سارے دنیا کے بادام پستے کھا لو، سارے دنیا کے معجون موتیوں والے وہ کھا لو، گردے فیل ہو جائیں گے، باقی تو کچھ نہیں ہوگا. تو اب خواہ ان کو دیکھ کر للچانا، اب کلپانا، اپنے دل کو تڑپانا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ جس محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے ہر وقت دل میں. یہاں تو حسینوں کی یاد دل میں ہے. نکالو یاد حسینوں کی دل سے ہے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کی دل سے ہے مجذوب. خدا کا گھر پیش کے بتا نہیں ہوتا. یہ چرچ نہیں ہے، یہ رام مندر نہیں ہے، اجودھیا کا مندر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رہنے کی جگہ ہے. یعنی اللہ کی تجلیات، انوارات، چین، سکون کا خزانہ دل میں آتا ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. آپ دیکھیے اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے مارکیٹ میں؟ شربت، چینی، اسکواشز اور پتہ نہیں کیا کیا ہے نا. اور سپلائی کیا کر رہا ہے؟ بقرہ عید کی چیزیں، گھاس ہے جی، رسیاں. حافظ صاحب رسیاں یہ کر رہے ہیں. پاگل ہے بھائی. ڈیمانڈ کیا ہے، سپلائی کیا ہے؟ تو ڈیمانڈ تو انٹرنیشنل ہے. سکون، چین، اطمینان، لطف والی زندگی اور رزق کی برکت، ٹینشن فری زندگی ہے نا. یہی ڈیمانڈ ہے نا پورے ورلڈ کی. چاہے مسلمان نہ بھی ہو تو کوئی ڈرگس میں، کوئی زنا میں، کوئی لڑکوں کے ساتھ سور اور کتے والے کام کرنے میں، کوئی گندی فلموں کے اندر، کوئی فیس بک، یوٹیوب، کوئی ساری رات جاگ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. ابھی 4 گھنٹے بات کرنا لڑکی سے ہمارا تو دماغی کام نہیں کرتا. وہ تو ہمیں بتاتے ہیں تو پتا چلتا ہے ساری رات جاگے ہوئے بھائی، اللہ معاف فرمائے. اور انجینئر صاحب سوئے ہوئے ہیں، صبح سے لائٹ نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے کہ ڈی جی ایم صاحب بنے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں. تمہاری وجہ سے تو سارا یہ حشر ہوتا ہے. ابھی کتنا بھی آنکھیں ایسے کرو، کرنٹ مارنا 4400 واٹ کا بڑا ہے، سو رہا ہے. یہ انہی لوگوں میں سے جو کہتے ہیں گھر میں بیوی نہیں سونے دیتی، دفتر میں کی الیکٹرک والے سونے نہیں دیتے، ادھر شیخ سونے نہیں دیتے، تو سوئے کدھر؟ ہم کو کیا معلوم کدھر سوئیں گے آپ؟ کسی درخت پہ لیٹ جاؤ جا کر. اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف مانگنا ہے، حدیث پاک ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں. اتنا خوف نہیں ہے کہ کانپتے رہیں ہر وقت دوزخ کی تذکرے کرتے رہیں. حق ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے تذکرے زیادہ کرنے ہیں نا، اللہ کے معافی کے تذکرے زیادہ کرنے. ایسا خوف ہو گیا ہر وقت کانپ رہے ہیں. کمزوری کا زمانہ ہے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا ڈراؤ اپنے آپ کو مت. ایسا آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کس کس بہانے سے اللہ نے کیسوں کو اپنا پیارا بنایا. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. جس نے اکڑ کیا کہ میری داڑھی ہے، میں بیان کرتا ہوں، باقی سب ایسے ہی ہیں اور میں ان سے نیک ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، وہی گرتا ہے ہمیشہ. ایسی پستی میں گرتا ہے، خود ہی حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں زنا تک پہنچ گئے بھائی. ابھی تو بیان کر رہے تھے زنا کے بارے میں، اتنے عذاب ہیں. اس عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نام محرم کو دیکھنے کو حرام فرمایا. اور بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نے نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. آپ سوچو آنکھوں کا زنا کتنی بڑی بات ہے بھائی. آنکھوں کا زانی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیدار کیسے کرے گا؟ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. رمضان اب تو کاؤنٹ ڈاؤن ہے نا رمضان کا نا، تو ہم رمضان کا انتظار کریں گے؟ نہیں. ہمیں کیا معلوم، جوانوں کو بھی موت ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کس طرح ہے. اب وہاں پر جیسے بالوں کے میں نے احکامات بتائے، 2 صفحے حافظ شفقت نے، ڈاکٹر صاحب نے سنائے، پھر میں نے کچھ باتیں بتائیں. اب وہ دوبارہ تو یہاں بیان نہیں ہوگا یہاں پر. تو اب جیسے میں سمجھا رہا تھا، آپ لوگ وقت لگانے جو آئے ہیں نا، کوئی 10 دن، کوئی 20 دن، کوئی 18 دن، کوئی 15 دن، کوئی 50 دن، کوئی 40 دن، تو وہ جو رہیں گے اس سسٹم میں رہیں گے نا، جو ہمارا سسٹم شریعت سنت کا ہے اس طریقے سے رہیں گے.
بڑا موبائل ہے، راتوں کو دیر تک باتیں کر رہے ہیں، فلش بھی چل رہا ہے، نہیں، پابندی ہے، ساری رات ایک ساتھی جاگتے ہیں اور موبائل جمع ہوتے ہیں۔ اب جو جمعے کی رات بڑی تعداد میں لوگ یہاں شب جمعہ میں رہتے ہیں، ان سے میں کیسے موبائل لوں گا؟ پہچانیں گے کیسے صبح کو جلدی ان کو جانا ہوتا ہے، لیکن باقی جمع کرائیں گے اور سارا سسٹم بتایا ہوا ہے، وہ طریقہ جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف مانگنا ہے کہ ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں آڑ ہو جائے۔ پہلے اس وقت میں کسی مینوفیکچرنگ یونٹ میں جانا ہوتا تھا تو جو بھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا تھا یا کہیں سی او، اتنا بڑا شیشہ لگایا ہوا ہوتا تھا اور نیچے سے پروڈکشن ایریا نظر آ رہا ہے پیکنگ کا، اور یہ سب چیز سامنے، اس کے کوئی چکر نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہے؟ اب کون سے دفتر میں شیشے لگتے ہیں؟ اب وہ بس وہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے لگے ہوئے ہیں، اس میں چیک کرتا رہتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سارا وقت ہر ایک کو چیک کرتا رہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ 24 گھنٹے چیک کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ریکارڈ لے لیتے ہیں رات کا، ٹھیک ہے، یہی ہے نا۔ وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیمرہ لگا ہوا ہے نا، ان کو پتا نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن ڈر رہے ہوتے ہیں شوکاز نہ مل جائے، ایچ آر کا ہیڈ نہ بلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ جو دیکھ رہا ہے، اب تک جس نے مچھلیوں کو، چرند کو، پرند کو، پتہ نہیں کس کس کو، انسانوں کو کتنوں کو آنکھیں دی اور ابھی کتنوں کو دی ہوئی ہیں، کتنوں کو اللہ دیں گے، تو اللہ کس طرح دیکھ رہے ہوں گے وہ؟ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، دین سے دور ایسے ایسے سائٹس پر جاتے ہیں کہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں ان سے ایک آنکھ کے بارے میں سوال کر لیتا ہوں، جواب دے دیں۔ میں ان سے ماں کے پیٹ میں کون سا مینوفیکچرنگ یونٹ لگا ہوا ہے، کس نے یہاں پر ہتھوڑے مارے، یہاں کس نے ہتھوڑے مارے، یہ ڈرل کس نے کیے، اس میں سونگنے کا خزانہ کس نے رکھا، ہر ایک کا جواب دو نا۔ یہ کنویئر بیلٹ کس نے لگایا، جب دانت نہیں تھے پیدا ہوئے تھے، پھر یہ کٹر کس نے لگایا، یہ گرائنڈنگ مشین کس نے کی، یہ ڈرل، یہ گرائنڈنگ، یہ کنویئر بیلٹ۔ اپنی ذات کو آدمی دیکھ لینا، سجدے میں گر جائے گا کہ اللہ آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ذرہ ذرہ اس پہ بیان ہو چکا ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کی نشانی ہے پروردگار کی۔ یہ روٹس تو بتا دیں گے، سورج کی سپیڈ تو بتا دیں گے، لیکن اسپیڈ کس نے رکھی ہے 1 کروڑ اتنے لاکھ میل فی سیکنڈ پر، یہ نہیں بتائیں گے۔ کہ اگر بتاتے ہیں کہ ایک ہی، اب جیسے فرض کریں جو کہتے ہیں 2 خدا ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، ایک خدا کہے گا بارش برساؤ، دوسرے کا نہیں، ایک کہے گا آم کا موسم کا نہیں، ایک ہے سردی، اب کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ ذرہ ذرہ نشانی ہے۔ ہم خود غور کریں نا، یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ہم تو ابھی ہم بچے ہیں، ہماری عمر کیا ہے؟ 60 سال 65 سال کے ہم بچے ہو گئے نا اب تو، باقی اور اوپر چلے جاؤ 100 سال کا ہوگا۔ اس سے پوچھو کبھی آپ نے بریکنگ نیوز سنی کہ فرشتے نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہے ہیں اور سورج 1 سیکنڈ دیر سے نکلے گا، اس کے اسکرو ڈھیلے ہو گئے، اور کب سے چلا آ رہا ہے یہ سسٹم، اور قیامت تک وہی رہے گا۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جائے گی۔ مشکل نہیں ہے کوئی 5 منٹ صرف سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنا ہے۔ اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے کہ اللہ ہم نے آپ سے مانگا تو نہیں تھا، آپ نے مجھے سور کتا نہیں بنایا، اے اللہ آپ نے انسان بنایا بغیر مانگے ہوئے، مانگے سے کیا نہیں دیں گے، اے اللہ میں نے آپ سے مانگا تو نہیں تھا، مجھے ایمان والے گھر میں بھیج دیجیے، وہاں پیدا کیجیے، اب آ جائیں۔ 5 منٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات کے 2 بج جائیں گے، اس لیے 5 منٹ کہہ رہا ہوں، روزانہ 5 منٹ بس۔ پھر یہ نہیں کہنا کبھی کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے اچھا جسم دیا، نہیں، ہر چیز کا شکر الگ ہے۔ اے اللہ جسم اچھا دیا، آج ایک صاحب آئے تھے جوان ہے، گردے فیل، ڈائلسس ہو رہا ہے، تو ہمیں تو آپ کو تو اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ اب یہ کل یا پرسوں ایک صاحب آئے تھے، وہ بوڑھے تھے میرے خیال میں، مجھے یاد نہیں، وہ کہا بینائی میری 90% ختم ہو چکی ہے، ہماری بینائی۔ تو اس طرح شکر ادا کریں گے نا، تو جس کا احسان جس کا کوئی ہوتا ہے نا، آدمی کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی۔ پھر جب محبت ہو جاتی ہے تو آدمی لڑکی کو ناراض نہیں کرتا۔ وہ اگر کہے نا کہ اونلی لنگی، یہاں سے اور بنیان وغیرہ کچھ بھی نہیں، اونلی لنگی، اور گرمی 48 ڈگری کی، یہاں سے تم میرٹ روڈ پر پہنچو یا صدر میں پہنچو یا کرک کلب پہنچو یا جہاں بھی پہنچو، لیکن اسی حالت میں آنا کہ تم کہو تو یہ بھی نہیں پہنے بھائی، حرام عشق میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت میں کیا ہوگا سوچو ذرا۔ پتہ بھی ہے کہ کیسے کیسے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں شراب سے، سگریٹ سے، اور یہ نشے سے، ڈرگس سے، پھر بھی کر رہا ہے۔ تو آپ سوچو جب اللہ کی محبت آئے گی تو آدمی سوچے گا کہ بال کیا ہے، چہرہ کیا ہے، داڑھی کا کیا حکم ہے، بس حکم کیا ہے، عمل کرتا جائے گا، وہ عمل کرتا جائے گا۔ پہلے تو خوف کے بارے میں تھوڑا بتا دوں نا۔ ارشاد فرمایا حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خدا کا خوف
تمام نیکیاں اور خیرات اچھے کام کا سر چشمہ اور بڑی فضیلت ہے، مگر وہ بھی اگر خوف حد سے بڑھ جائے تو انسان کو معطل اور بیکار بنا دے۔ دیکھیے آپ کتنا دین آسان ہے۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اللہ کے خوف کے لیے دعا فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ یعنی یا اللہ مجھے اپنے خوف اور خشیت کا اتنا حصہ عطا فرما جو میرے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ آپ بتائیے کہ سب بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں یا نہیں؟ پھر یہ دعا کیوں سکھائی؟ اپنے نبوت کے مقام سے نزول فرمایا تاکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے غیرت ہے کہ میں یہ دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے نا۔ اب ہمارے اور اللہ کے درمیان دیوار ہے گناہوں کی۔ ایک آدمی اتنا پیاسا تھا کہ مرنے کے نزدیک جا رہا تھا، کہیں سے کچھ دریا کا پتہ چلا، وہاں گیا تو دیکھا کہ آگے تو دیوار لگی ہوئی ہے۔ اس نے کوئی لوہے کی کوئی چیز ملی، دیوار پر بیٹھ گیا، ایک بلاک کو توڑ کر پانی میں پھینکا تو جو پانی کی آواز آئی نا، چھر کے ساتھ جو آواز آئی، اس کا دل مست ہو گیا۔ دوسرا بلاک توڑا، جتنا توڑتا جا رہا ہے مست ہوتا جا رہا ہے، پھر جھک کر پانی پی لیا۔ جب ہم ایک گناہ چھوڑیں گے نا تو اتنی خوشی ہوگی، آپ کو کیا عرض کروں کتنی خوشی ہوگی، اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب پہلے شروع میں آدمی کو ایسی ہی بات لگے گی کہ چھوڑو یار، کیا اللہ کیا مزے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کنواں کھود رہا تھا، بورنگ کرا رہا تھا، تو کسی نے کہا چلے کیا ادھر مٹی تو ہے، کیا بورنگ کرتا ہے؟ کہ نہیں بھائی، ایک سچے آدمی نے مجھے بتایا، میں تو اس کو دیکھوں گا میں۔ اس نے بورنگ شروع کی تو شروع میں مٹی آئی، ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، ڈرنا نہیں ہے۔ آگے جب بورنگ بڑھی تو دیکھا کہ جو مٹی اس میں ہلکی ہلکی جو ہے نا خوشبو آ رہی ہے، جس کو سوندھی مٹی کہتی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی دیکھا کیا بڑا مولوی کے چکر میں آتا ہے، پاگل دیکھ کیا ہے؟ کہ بھائی ابھی آپ چھوڑو نا اس بات کو نا۔ تھوڑا اور چلا گیا نیچے تو کیچڑ ملا ہوا پانی آ گیا، کہا دیکھا اور مولوی کی بات مان، اتنا محنت کر رہا ہے ابھی بھی کیچڑ ملا ہوا پانی آیا ہے۔ کہا بھائی دیکھو میں آپ سے کوئی قرضہ تو نہیں مانگ رہا ہوں نا، میں کوئی قرضہ ہی تو نہیں ہوں نا، قرضہ تو نہیں مانگ رہا ہوں نا، میری مرضی ہے۔ اسی طرح لوگ ستاتے ہیں، ارے کدھر جا رہا ہے؟ جنت کے راستے پر جا رہا ہے، اور کدھر جا رہا ہے؟ جہاں یہ آسٹریلیا میں آگ لگی تھی قریب جا کر کوئی دکھائے ذرا، باربیکیو بن جائے گا۔ دھواں کتنا، سانس کتنا گھٹ رہا تھا، شہر کیوں خالی کرائے گئے؟ قریب کی بستیاں کیوں خالی کرائی گئیں؟ یہ دوزخ کا بھی وہی معاملہ ہے، جو ہم دوزخ کے کام کریں گے نا تو ہمیں گھٹن اور ظلمت اندھیرا محسوس ہوگا، چاہے پھر عادی بن جائے بھنگ اور چرس کی وہ الگ بات ہے، لیکن ہے یہی معاملہ۔ اور آگے بڑھیں گے، اللہ معاف فرمائے، بس اللہ معاف فرمائے۔ جنت کا کیا معاملہ ہے؟ جیسے اب کالام اور کاغان کی طرف بڑھ رہے ہیں، مثال بتا رہا ہوں، جیسے کومری کی وادیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے ایک دوست پتہ نہیں کہاں کی باتیں بتا رہے تھے کہ ایسے مناظر، مجھے نام بھی جگہ نہیں معلوم۔ تو جتنا قریب ہو رہا ہے نا دریا کے چشمے کے، چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، عجیب پرندوں کی، مزہ بڑھ رہا ہے، اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ تو جنت کا بھی تو یہی معاملہ ہے۔ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ آپ کہیں گے کہ ذرہ اللہ کی نشانی کیسی ہے؟ میں تو آئس کریم کی دکان پر جا رہا ہوں، اللہ کو کیسے پہچانوں؟ کتنے فلیور ہیں جی؟ فلیور کی تو لائن لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ذائقہ آپ کو الگ الگ محسوس ہو رہا ہے، چاہے مینگو کا فلیور ہے، چاہے وہ پلپ سے بنایا ہے، چاہے اس کے اندر مینگو فلیور ڈالا ہے، چاہے اس کا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو فوڈ کلر ہوتا ہے وہ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مزہ تو محسوس کر رہا ہے نا۔ یہ مزہ کس نے رکھا ہے فلیور کا بھائی؟ آئس کریم کی دکان پر اللہ مل گئے نا، پھولوں کی ایگزیبیشن لگتی ہے، پھول دیکھ کر پھول خریدا یا گملہ خریدا، 2000 5000 دے دیے۔ ارے بھائی یہ رنگین رنگ کس نے ڈالا ہے؟ اندر تو کھاد ہے۔ خدا کی قسم 1000 سال اگر مجھے زندگی کے مل جائیں نا، یا کسی کو بھی، وہ نہیں بیان کر سکتا وہ اس کو۔ اس کے بعد جناب گدلا پانی آنا شروع ہوا، گدلا پانی، اس کی پیاس تو بڑھ گئی نا، اس نے گدلا پانی لے کر پیا تو اس کو مزہ آ گیا۔ کیا فرماتے ہیں حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو حضرت فرما دیتے ہیں، جرا خاک آمیز جو مجنو کنن، جرا خاک آمیز جو مجنو کنن، صاف گر باشد ندانم چون کنن۔ اے میرے دوست، کیچڑ ملا ہوا پانی تجھے مست کر رہا ہے تو میں نہیں کہتا کہ آگے صاف پانی آنے والا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ اسی طرح گناہوں کے ساتھ جب ہمیں ایسے مزہ آ رہا ہے، جب گناہ چھوڑیں گے تو کیا مزے کا حال ہوگا؟ پھر اس کے بعد آگے کا اسٹیج تو پتہ ہی ہے،
میٹھا پانی نکل آیا. اب اس کا مذاق اڑانے والے خاموش کھڑے کہ یار تھوڑا پانی ہمیں بھی تو پلاؤ نہ کھانا. کدھر جاؤ کھانا؟ دل تراشا، تشریف راوڑی، پانی راوڑی ہوئی ہے جی. اسی طرح جو گٹر لائنوں کو چھوڑ کر چاہے یونیورسٹی ہو چاہے کالج ہو چاہے بڑے انسٹیٹیوٹ ہوں چاہے بے حیائی کے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. اب اس سے گٹر لائن سے نکلا یہ اسٹیج سے ہوتا ہوا جب اللہ کا قرب ملے گا، خدا کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہتا ہوں یہی دوست جو مذاق اڑاتے تھے کہے گا یار تو کیسے یہاں تک پہنچا، ہمیں یہ بتا، ہم بھی میٹھا پانی حاصل کر کے اوروں کو پلائیں. ایک گٹر لائن کی زندگی میں موت آ گئی، ختم، چھٹی. اللہ پوچھیں گے تو یہ زندگی کس لیے تھی، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ یہ نہیں چل سکتے اللہ کے پاس بات کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا. پھر تو سارے کافر جمع ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہم تو پیدا ہی کفر کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو پر چرچ میں پیدا ہوئے تھے. مادر، حضرت مدر نہیں کہتے تھے، ہنس کے مادر اینڈ فادر. ہر سال پاپ صاحب معافیا مانگتا ہے کہ ہمارے جتنے چرچوں میں کچھ سمجھتے ہیں نا آپ، آج جو انہوں نے جو ہے وہ انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر بنے اینڈ انٹرنیشنل بورنگ انسپیکٹر آف سینٹرل گورنمنٹ بنے، میں سب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. سب معاف مل گئے جناب، لگڑا دے دیا، سب معافی مل گئی. اور گردوارے میں تو میں تو زندہ مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی کہ ہم گردوارے میں سکھوں میں پیدا ہوئے تھے. یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، بالغ ہونے تک تو تمہاری چھٹی ہے. تو نے ٹیشو پیپر ایک دیکھو، ٹیشو پیپر ایک ہے، یہ تو بتا رہا ہوں نا، صحیح رات گزر جائے گی، یہ لیں، یہ سب ختم، بغیر سپورٹ کے ختم. یہ تو دنیا مانتی ہے نا، چاہے اللہ کو نہ مانتا ہو کہ زمین کا گولا 24,000 میل کا گولا یہ بغیر سپورٹ کے کھڑا ہوا ہے. یہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ آسمان کس نے کھڑا کیا ہے؟ تو پھر اور کیا، کیپ ٹاؤن جو ہے نا دنیا کے نیچے ہے، یا ساؤتھ افریقہ میں بالکل دنیا کے نیچے، لاسٹ، پیر اوپر سر نیچے. بریکنگ نیوز آئی کہ کچھ لوگ غائب ہو گئے، پانی سارا گر گیا. پانی کو کس نے، فٹ بال کا 2 چمچ پانی رکھو بہ جائے. ذرہ ذرہ خدا کی قسم کائنات میں. آپ دیکھو کول مائنس جو یہ جا رہے تھے، ہمارے لمس کے ساتھی جا رہے تھے، یہ کوئلہ کس نے نکالا؟ اس کے بعد نیچے ڈائمنڈز ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اچانک گیس چھوٹ جائے جو انشاءاللہ تعالی آ جائے گی اللہ کے کرم سے، یہ کس نے؟ پیٹرولیم پروڈکٹ کہاں سے آ رہے ہیں سب؟ یہ پلاسٹک کی دنیا صدی چل رہی ہے. یہ بنا تو لیا چیزیں پلاسٹک کی، لیکن ان کا کھوپڑا اس طرف نہیں جاتا کہ پیٹرول کس نے نکالا. یہ زمین سے جا رہے تھے ابو ظہبی ہم، تو دور دیکھا سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جیسے شہر ہوتا ہے نا، چھوٹا سا گاؤں ٹائپ کا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ رات کا وقت تھا، بجلی چمک رہی تھی، مطلب روشنیاں ہو رہی تھیں. کہا یہ سمندر کی تہ سے پیٹرول نکال رہے ہیں. سمندر میں کیا کیا خزانے ہیں، لیکن جس کو عمل نہیں کرنا ہے وہ سن بات لے کر بے حیائی، کمینہ پن، کتا پن کر رہا ہے. یہ تو اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ پہچانے اتنا بڑا کھڈا کس نے کیا، اس میں اتنا پانی کون لایا، 50% سالٹ کس نے ملایا، کس نے ملایا، اس میں ویوز کس نے بنائی. یہ سمندر کا نظارہ، یہ اس طرف دھیان نہیں جائے گا ان لوگوں کا. ہمارے حضرت نے 45 منٹ اسٹینگر ساؤتھ افریقہ میں جگہ ہے، ہم تھے حضرت کے ساتھ الحمدللہ، 45 منٹ سمندر میں بیان فرمایا. مچھلی کھاتے ہیں، ہاں جناب، میٹھے پانی کی الگ ذائقہ، کڑوے پانی کا الگ ذائقہ. پھر اس میں بھی کئی قسم کی مچھلیاں، ایک ہی ہو، سنگاڑا ہو بس، جی بس سنگاڑا ہو کافی ہے تاکہ کھا کے لڑتے رہو بس. یا بنگلہ دیش کا بنگش ہو، کپڑے پھاڑ کے آگے نکل جائے گا اگر بغیر پوچھے اگر استعمال کیا تو. یہ نہیں سوچتے کہ ایک مچھلی ہے، اس میں صرف ایک کانٹا ہے لمبا سا. پلا مچھلی کھانے کے لیے یہاں سے لوگ کراچی سے جاتے ہیں، وہاں تازہ تازہ کانٹے ہی نکالتے رہتے ہیں. بھائی چھوڑو یار، ادھر آؤ کا، اس کا مزہ اور ہے، اس کا مزہ اور ہے. کھانے کے لیے تیار ہیں، ڈرائی فروٹس کھانے کے لیے تیار ہیں، اسکواش بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ جوسز مختلف پینے کے لیے تیار ہے، کاکٹیل پینے کے لیے بھی تیار ہے. موٹا پائپ لگا کے پورا پی لیا بھائی. یہ نہیں دیکھتے کہ انار کے اندر رس کس نے بھرا. پہلے رس خلا میں لٹک رہا تھا، پھر ٹرانسپیرنٹ جھلی آئی، یا پہلے ٹرانسپیرنٹ جھلی تھی، پھر ایک انجیکٹ کیا گیا اس کے اندر، پھر یہ خود بخود چپک گئے، خود بخود 3 4 جھلیاں لگیں، پھر سخت کور لگا، پھر گرین جو ہے وہ لال ہوا، اس میں رس ڈلا ہوا ہے. ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے بھائی آپ پیو نا، کس نے منع کیا ہے؟ کندھاری انار کا جوس پیو، کالا نمک لگا کر موٹا پائپ لگا کر پیو، کس نے پیا ہے؟ یہ تو سوچو یہ بنایا کس نے؟ ہے ساری کائنات کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا اور ہمیں اپنا غلام بنایا. ساری کائنات اللہ کی فرما بردار، میرے جیسا نالائق نافرمان. آپ بتاؤ انار کے درخت میں کوئی آم آئے گا؟ سورج ہے، چاند ہے، جتنے ہیں یہ سب فرما بردار ہیں یا نہیں؟ نمک میں میٹھا ہوتا ہے، میٹھے میں نمک ہوتا ہے. اور اللہ نے آکسیجن کو سستا کر دیا، کوئی بل نہیں ہے. اور یہاں کورونا میں 3 سلنڈر لوگ لگتے تھے، کیا بل آتا تھا؟ نمک 8,000 کی بریانی بناؤ، نمک مت ڈالو، نمک کو سستا کر دیا، لے بھائی جا عیش کر.
کیا کیا عرض کریں. جو سمندر سے نمک نکال کر پیک کرتے ہیں ریفائن کر کے, کبھی رائلٹی دی سمندر کو؟ دی ہو تو ہم کو بتاؤ کدھر دی ہے, کس کرنسی میں دی ہے؟ اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. پانی دیکھو نا, دیکھو نا, شادی سے پہلے چوری چوری چھپے ملنا, ابھی عرض کرتا ہوں کتنا بڑا حرام ہے یہ. اس کو چھونا حرام, اس کو دیکھنا حرام, ٹھیک ہے. شادی کے بعد نکاح ہوا, چند قرآن پاک کی آیتیں پڑھی, جس کو دیکھنا حرام تھا اللہ نے کس اسٹیج تک اجازت دے دی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, یہ جوڑا بنایا سکون کے لیے, اور جوانی میں محبت, بڑھاپے میں رحمت. آپ فیصلہ کر لو نا سب چیزوں کا بھائی. پھر یہاں یہ مزے ہیں تو جنت میں کیا مزے ہوں گے؟ ایک مرد مسلمان کو 70 حوریں ملیں گی, ہیں جی. ابھی خواب نہیں دیکھنا بھائی, اس کا مطلب تھوڑی ہم کوئی جنتی ہیں جو ابھی سے خواب دیکھیں. دنیا سے مر کر جب تم جنت کی طرف جانا, حضرت والا کا شعر ہے, دنیا سے مر کر جب تم جنت کی طرف جانا, اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا. ابھی نہیں, سبحان اللہ بڑھایا کہہ رہا ہے. ابھی تو شادی نہیں ہوئی, ابھی تو حوروں کے چکر میں بھائی. نہیں اچھا ہے, سبحان اللہ, اللہ کی تعریف ہے نا. یہ تو حوروں کی تعریف بھی تو اللہ کی تعریف ہے. شاباش, بڑا قدردان ہے بھائی. ابھی تو جو میں نے آپ کو دکھایا نا, یہ انجینئر ہے, یہ ہے شرعی داڑھی, یہ ڈی جی ایم ہے, یہ ابھی صاحب بھاگ رہے ہیں ڈی جی ایم صاحب. ابھی آپ کے سامنے سے جہاں اٹھ کر گئے, وہ ایکسپورٹر ہیں فریش فروٹ کے. ٹرافی ملی ہے پاکستان سے, پاکستان کی ٹرافی ملی ہے, بڑا ایکسپورٹ ہے ان کا. حافظ قرآن ہے, شرعی داڑھی, بال سنت کے مطابق مونچھیں, اور وہاں پر ماشاءاللہ اپنی فیکٹری ہے, وہاں پر اپنی فیکٹری ہے وہاں پر. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ہم نے تو نہیں کہا آپ کم کماؤ, ایکسپورٹ کم کرو. آپ کنٹینر 30 کنٹینر کی ضرورت کیا تھی آپ کو کینوں کا آرڈر لینے کے لیے؟ نہیں. تم چاہو تو آسمان پر جھولو, مگر اپنے رب کو نہ بھولو. ابھی ہمارے دوست ہیں کیمیکل کے بڑے امپورٹر ہیں ماشاءاللہ. دیکھو آپ, اللہ کے کرم سے بیٹے حافظ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ نے خوب نوازا ہے. سامنے طارق روڈ پر کپڑے کا تاجر بیٹھا ہوا ہے, بس اتنا سخت ہے, عورت کو کپڑا ہی نہیں بیچتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. کیوں؟ ہول سیل میں نا, وہ عورتیں کہاں آئیں گی؟ سمجھا ہے خان. عورت آ جائے تو پھر پوچھو, خیر وہ آتی نہیں ہے وہاں پر, آئے گی بھی تو کیا ہے, کپڑا بیچنا گناہ تھوڑی ہے کوئی. کہنے کا مقصد یہ کہ منع نہیں ہے. اب یہ تو جمعرات کی کل کی مجلس میں کتنے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. فوجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جس نے رب کو پہچان لیا نا, اب اس کو کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ خود ہی آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب دکان پر ہیرو بن کر بیٹھے ہیں, بڑے بال رکھ کر بیٹھے ہوئے, لڑکیاں آ رہی ہیں, سامان خرید رہے ہیں, پیسہ ہاتھ میں دے رہے ہیں, اس کے جسم کو ٹچ کر رہے ہیں. یہ تو پہلے ہی تیار ہے, بے حیا عورتیں آئی ہوئی ہیں وہاں, اپنا جسم دکھانے کے لیے آئی ہوئی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ دوزخ کا عذاب لے رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عورتوں کو دیکھا دوزخ میں 3 وجہ سے. نمبر 1 ناشکری, اب اس پر بیان شروع ہو جائے گا. نمبر 2 شوہر کو ستانا. نمبر 3 اپنے آپ کو دکھانے کا شوق. اگر دکاندار اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہے گا, اور بعض سنت کے جو پہلا طریقہ ہے, جو بھی طریقہ اس پر مشورہ کر کے رہے گا, اور ان کو لفٹ نہیں کرائے گا, ہم کیا اس کو کہیں گے دکان بند کر دو آپ؟ ہم سکھائیں گے بیٹا یہ دکان کھولو, منع نہیں ہے, کماؤ خوب حلال رزق, آپ اپنی چیزیں بیچیں, لیکن لڑکیوں کے سے وہ نہ کریں. اتنا نیک گروسری شاپ پر اس کو کہا بھی کہ آپ کاؤنٹر پر ان کو کیا پیسے آپ کاؤنٹر پہ رکھ دیں, پیپر ویٹ رکھا ہے اوپر رکھ دیں, اور آپ چینج وہاں رکھ دیں, ہاتھ میں نہیں لینا کبھی بھی. کرنٹ ہے دونوں کی طرف. ایک بہت بڑے ٹیکسٹائل کے آنر ہیں یونٹ کے, ان کا زیادہ کم جرمنی کا ہے, اور جرمنی میں ان کے بیانات بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت یہ خلیفہ ہیں. جب پہلی دفعہ وہ جا رہے تھے, وہاں پر ایگزیبیشن تھی, تو کہا حضرت وہاں لڑکیاں ہاتھ ملاتی ہیں. حضرت نے فرمایا آپ چند ٹکوں کے لیے حرام کام کرو گے؟ حضرت پھر کیا کریں؟ فرمایا یہاں سے, حضرت کو تو نہیں معلوم تھا اس وقت فیکس ہوتا تھا, تو فرمایا وہاں سے ان کو پہلے اطلاع کر دو. اب تو یہ کہ فیکس نہیں, یہ ای میل ہے کہ ہمارے ملک, ہمارے اسلام میں عورتوں کی بڑی عزت ہے, اس لیے ہم ان کی عزت کے لیے ہاتھ نہیں ملاتے. اور کوئی ہاتھ بڑھائے تو واقعی ہاتھ مت بڑھاؤ, اسی وقت کہہ دو کہ ہمارا کسٹم یہی ہے کہ آپ کے دل میں, ہمارے دل میں آپ کا احترام ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے احترام کا کہا ہے ہمیں, چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے. بس اللہ کی رحمت سے اور زیادہ ان پر اعتماد بڑھ گیا ان کا, آرڈر پہ آرڈر ملے ان کو ہمیشہ. اب کیوں ہاتھ ملائیں گے بھائی؟ یہاں تو اب کامن ہو گیا, اسکول کالج کی لیول پہ لڑکیاں ہاتھ ملا رہی ہیں, لڑکے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں آگے.
ان کا ایک لطیفہ سناؤں، بتاؤں؟ پانی پی لوں؟ ان کی بیوقوفی بھی دیکھنا جرمنی والوں کی، اور ان کا پہلے حلیہ بتا دوں آپ کو. ابھی مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کوئی تگڑا اور لمبے قد کا، ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے وہ چھپا ہوا ہے ایک، لیکن کنگلا ہے وہ، اس لیے اس کو کھڑا کرنے میں فائدہ نہیں ہے جی. تو وہ ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہیں. جب جرمنی ایئرپورٹ پہ پہنچے دبئی سے ٹرانزٹ ہو کر، تو انہوں نے اس پاسپورٹ وغیرہ دیکھ کر، ویزا دیکھ کر کہا آپ 2 دن پہلے آئے ہیں؟ کہاں یہ تاریخ لکھی ہے، اس سے پہلے آپ آ نہیں سکتے. ابھی چریا جرمنی کہلاتا ہے. کہ بھائی کیا مسئلہ ہے دکھائے. کہ میرا کیا قصور ہے بھائی اس میں؟ اور کہ میں پاکستان سے وہاں سے میں بیٹھا ہوں، وہاں پر بھی انہوں نے ویزا چیک کیا ہے. دبئی میں دوبارہ ویزا چیک کرتے ہیں، وہاں بھی چیک کیا ہے. تو میرا تو یہ کوئی، ہم نے تو آج تک نہیں سنا زندگی میں کہ ایسا بھی ویزا ہوتا ہے کہ اس تاریخ سے پہلے آ نہیں سکتے. کہ سوری ہمارا قانون ہے، آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ یہی تو قرآن پاک کی بات ہے، یہی تو حدیث پاک کی بات ہے. دیکھا کیوں نہیں؟ کہ ایک صورت یہ کہ پاکستان واپس جاؤں، دوسری صورت یہ کہ ایئرپورٹ پر ہمارا گیسٹ ہاؤس ہے جی، اس میں آپ 2 دن رہے، مرضی آپ کی ہے. اس نے کہا ہے بھی فری کا، اب دوبارہ جا کر آنا. کہا ٹھیک ہے میں ایئرپورٹ پر بیٹھ جاتا ہوں. شہر میں نہیں جا سکتے، شہر کا کوئی آ سکتا ہے پرمیشن لے کر. کہا ٹھیک ہے. 2 پولیس والے ساتھ کیے. کہا جا کر اس کو آپ ریسٹ ہاؤس میں جا کے بٹھائے وہاں پر. انہوں نے کہا مجھے واش روم جانا ہے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی ٹریولنگ کٹ نکالی جس میں کنگھی اور یہ چیزیں تھی، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو تھا وہ وہاں شنک پر رکھا. پلاسٹک کا تھا وہ، قد کے بڑے ہیں نا. واش روم سے فارغ ہو کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے وضو کرنا شروع کیا نا. تو جب وہ یہ ایسے چہرہ دھو رہے تھے نا، 2 وہ گن مین اندر ہی تھے. واش روم ایک ہوتا ہے نا اندر جاتے ہی ایئرپورٹ پر کہ اندر سنک وغیرہ ہوتے ہیں، پھر واش روم الگ ہوتے ہیں. تو وہ ایک ایریا تھوڑا ہوتا ہے ایسا، جیسے دبئی میں ٹرانزٹ جو ہے واش روم بنے ہوئے ہیں، اور جگہ تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں سب. تو یہ جو داڑھی کو ایسے ایسے کر رہا تھا نا، تو یہ کوہنی جو ہے اس کو کٹ جو ہے ٹریولنگ کٹ کو لگی، وہ تھا پلاسٹک کا. نیچے گرا، دھڑ کی آواز ہے، یہ دونوں بار بھاگ گئے گن میں. یہ ان کی ہمت، اتنا مسلمان سے ڈرتے، بھاگ گئے دونوں. پھر اندر آ کر گردن جھکا کر ادھر دیکھ رہے. پھر اندر آ کے تم نے کیا کیا؟ کبھی کیا کیا ہم نے؟ اور جرمنی والے اردو نہیں بولتے. ہاں بھائی، تو میں بتا دوں ایسا نہیں کل کو آپ بولیں جرمن والے سب اردو ہو گئے ہیں کیا. تو وہ پھر اپنے بیوقوفی پر خود ہنسے. اب بتائیے آپ، وہ ویزا نہیں دیکھا، اس پر ایسا مشکل ہوا نا. تو آخرت کے ویزا کا ہم قرآن پاک سے مدد کیوں نہیں لیتے بھائی؟ جس چیز کو اللہ نے اجازت دی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. چند چیزیں حرام ہے نا، سور کا گوشت حرام ہے، شراب ڈرگس منع ہے نا، سود وغیرہ جو بھی آپ 12 سے زیادہ گن نہیں سکتے، 15 گن لو. جو چیزیں اجازت ہے وہ گن کر دکھاؤ. آج تک کس نے گن کر نہیں دیا، آج تک کسی نے گن کر نہیں دیا چیزیں. اب اس پر کہاں یہ رہ جائے گا پھر معاملہ. بس اشارہ کر دیتا ہوں، دالوں میں دیکھ لیں، فروٹ میں دیکھ لیں، فریش فروٹ دیکھ لیں. پھر فریش فروٹ کو آج کل ڈرائی کرتے ہیں، چلتا رہتا ہے مہینوں جناب، مزے کھاتے رہو. آم کا موسم چلا گیا، آم کا وہ ڈرائی فروٹ کھاتے رہو. اب ان کے کھوپڑی کو بھی کیا آدمی کرے. یہ بھی ڈرائی فروٹ، کاجو وغیرہ بھی ڈرائی فروٹ. حضرت کے وہاں پر کچھ بھیجنا تھا، یہ ڈرائی والی چیز جو ہے، اب وہ واپس آئے گا. یہ کاجو اور یہ تو مل رہے ہیں، یہ چیزیں تو مل نہیں رہی. بھائی جاؤ بڑے کسی سپر مارکیٹ میں، وہاں مل گئی دونوں ڈرائی فروٹ. ٹھیک ہے، ان کی مرضی، ہم کوئی ناراض تھوڑی ہوں گے بھائی ان سے. یا اللہ مجھے اپنے خوف اور خشیت کا اتنا حصہ عطا فرما دے جو میرے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. اس قید سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر خوف زیادہ بڑھ جائے تو وہ انسان کے لیے قابل برداشت نہیں رہتا اور وہ دنیا کے کام بھی چھوڑ دیتا ہے. اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت کا شوق بھی بہت بڑی نعمت ہے. مگر اس میں بھی دیکھیں حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے، یا اللہ مجھے اپنی زیارت اور ملاقات کا شوق عطا فرما بغیر اس کے کہ کسی سخت بیماری یا سخت مصیبت اور فتنے کی وجہ سے موت کا طلبگار بنوں. یاد رکھنا، موت کو طلب کرنا کو بہت بڑا گناہ ہے. خودکشی حرام کس لیے ہے کہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہماری نہیں ہے. ورنہ آدمی اپنے بچوں کو کاٹ کر کھا جاتا، اپنی اولاد کو بیچ دیتا. اثر میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہمارا وجود کیسے بنا. اگر ماں کے پیٹ سے ہم سوچیں نا، ماں کی چھاتی میں خون ہوتا ہے، کیا پتا کر لو آپ. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتے پہلے چیخ مارتا ہے، وہ لال خون سفید دودھ میں بدل جاتا ہے. لاؤ ٹیکنالوجی پورے دنیا کی، جاؤ پورے دنیا میں ماں کے خون ٹیسٹ کراؤ اور سارے دنیا کے ڈبے کے دودھ ایک طرف رکھ دو آپ. ماں بولی بچے سے دودھ نہ بخشوں گی تجھے اگر تو نے کہنا نہ مانا ابے کا. دودھ نہ بخشوں گی تجھے
اگر کہنا نہ مانا تو نے ابے کا، بچہ بولا اتنی تڑیاں نہ دے، میں نے دودھ پیا ہے ڈبے کا۔ اب آج کل تو یہ مسائل پیدا ہو گئے بھائی، جو آتا ہے بچوں کی شکایت لے کر آتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ وہ نہیں معلوم۔ خود موبائل دیتے ہیں پھر روتے ہوئے آتے ہیں، جتنے بچے اتنے موبائل۔ اب وہ روتے ہیں، وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، سائرات جاگتے ہیں، پھر وہ مضمون پہ بتا رہا ہوں دوسرا ہو جائے گا۔ اللہ رحم فرمائے، کتنا مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یعنی یا اللہ مجھے اپنی زیارت، ابھی تو مکھی نہیں ہلتی تو کیا فوج کیا جائے گا تو بھائی، یا اللہ مجھے اپنی زیارت اور ملاقات کا شوق عطا فرما، بغیر اس کے کہ کسی سخت بیماری یا سخت مصیبت اور فتنے کی وجہ سے موت کا طلبگار بنوں۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت کا راستہ ظاہر ہے کہ موت کے سوا نہیں، اس لیے موت کا محبوب ہونا اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت کے لیے بڑی نعمت ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کسی ناقابل برداشت تکلیف اور مصیبت سے گھبرا کر موت مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ ہے، بہت خطرناک پکڑ ہے۔ اس لیے اللہ کی ملاقات کے شوق کو بھی اس قید کے ساتھ مقید فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یاروں کہ جو ماشاءاللہ تو کہو، اللہ کا دیدار بھی کیا دیدار ہے بھائی۔ حضرت والا دیکھیں، اب کل یاد دلاتے نا، تھوڑا تفصیل بتا دوں گا۔ حضرت والا ری یونین تشریف لے گئے جو فرانس کا جزیرہ ہے، وہاں پتہ نہیں پہاڑ کا یاد نہیں مجھے نام یاد، وہ اس پہاڑ پر پہنچ کے عجیب مناظر ہیں۔ ایک جزیرہ یاد رکھنا، اب چاروں طرف سمندر ہے، یاد رکھیے گا آپ۔ موریشس کا پھر پوچھ لینا وہاں کیا معاملات ہیں۔ دور آتش فشاں پہاڑ جو ہے نا، اس سے لاوا ابل کر اور ٹھنڈا ہو کر عجیب منظر پیش کر رہا ہے۔ حضرت والا ہیلی کاپٹر میں گئے تھے، وہاں پر سسٹم ہے ٹورسٹ کے لیے، اوپر سے دیکھا ہے حضرت نے آتش فشاں پہاڑ۔ دوزخ کیسی ہوگی جو جری ہوتے ہیں زنا کر کے، ایسا ہی کچھ کیا ہی نہیں نعوذ باللہ۔ پھر ایک طرف دیکھا تو جھرنے، میٹھے پانی کے جھرنے بہ رہے ہیں، اور ایسے چاروں طرف غور کرنا جو میں کہہ رہا ہوں، کھڑا پانی اور ایسا مناظر۔ حضرت نے سب کو مناظر فرمائے دیکھ کر، اب تفصیل کل انشاءاللہ کتاب سے پڑھ کر بتاؤں گا، زیادہ مزہ بڑھ جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ مناظر کیسے ہیں؟ کہ حضرت یہ کالام کاغان کی وادیاں بھی کچھ نہیں ہے، نیا گرہ آبشار بھی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے۔ اب یہ دیکھو نیا گرہ آبشار بنایا کس نے، اور پھر اس میں کٹ کس نے لگایا؟ جنت کیسی ہوگی؟ پھر جنت کا خالق اور مالک کیسے ہوں گے؟ جانے کے ساتھ ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ کم از کم توبہ تو آدمی کرتا رہے، گناہ نہیں چھوٹتا، تو جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھے 100 بار منانا ہوگا، کم از کم بغیر توبہ کے تو نہ رہنا ہم لوگ۔ تو حضرت نے فرمایا یہ ایسے مناظر ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام آئیں گے، سور پھینکیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ جب یہ فنا ہونے والی چیزیں ایسی ہیں تو جنت جو ہمیشہ رہے گی وہ کیسی ہوگی؟ پھر جنت کا خالق اور مالک کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ اللہ کے عشق اور محبت کے راستے میں زیادہ تر ادب پر ہے، محنتوں پر نہیں ہے۔ مجاہدہ نہ ہو مگر کم از کم ادب تو ہو، اور ادب تعظیم و تکریم، دست بوسی، جھک کر سلام کرنے اور پچھلے پیروں سے ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ یہ پچھلے پیروں سے ہٹ کے جانا، وہ شیخ ہے تو کیا ہو گیا بھائی؟ ادب حقیقی یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ ان الابرار لفی نعیم، قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابرار جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے، 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی تھی انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ ابرار کی تفسیر کیا ہے؟ الذین لا یؤذون الضر ولا یرجون الشر، ابرار وہ ہے جس کی ذات سے چونٹی کو تکلیف نہ پہنچے، آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے، چونٹی پر پیر رکھتے ہوئے جا رہا ہے، پانی دیکھ رہا ہے، چونٹیوں کی لائن چلی آ رہی ہے، فیملی چلی آ رہی ہے، پانی اس طرف بہا دیا، اللہ معاف فرمائے۔ اور جو گناہ کی چیزوں میں شریک نہ ہو، ہاں یس 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 ٹھیک ہے، ہم ملیں گے، ہمارے فلیٹ میں لڑکیاں آئیں گی، ہم شراب اور ڈرگس یوز کریں گے اور زنا کریں گے، سور اور کتے والے کام کریں گے، اس میں کوئی کہے کہ چلو آ جا یار، پیسہ ہے اور شراب مفت کا ہے، زنا مفت کا ہے، تو اللہ کا پیارا کہے گا کہ تیرا زنا اور شراب ہے اگرچہ مفت کا، ایمان نہیں ہے میرا مفت کا۔ اب یہی اس پر ہنسیں گے، پھر اسی سے دعا کرائیں گے، یار تو کیسے بچتا ہے؟ بچتا کیسے ہے؟ وہ لڑکیاں ہیں نا، زنا کی دعوتیں ہیں نا، ہمارے دوست نے سمجھایا ان کو کہ بھائی یونیورسٹی میں اگر تیز ہوا چلے وہاں پر کیا کرو گے؟ مٹی اڑ رہی ہے، آنکھ بند کر دیں گے، کیوں؟ آنکھ میں انفیکشن نہ ہو، آنکھ بچانے کے لیے آنکھ بند کی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے آنکھ بند نہیں کی، پریشان۔ اگر جو کہ میں نمبر 1 کا لڑکیوں کو دیکھنے والا ہوں، فلمیں دیکھنے والا ہوں، میں نہیں چھوٹ سکتا، ہر طرف بے پردہ لڑکیاں ہیں، گن مین گن رکھ دیں یہاں پر، پھر کیا بات ہوگی؟ کہے گا ایک بلٹ فائر کرتا ہوں، وینٹیلیٹر بن جائے گا، ہوا بھی آئے گی دماغ کے اندر،
اس وقت ہاتھ یہاں رکھ لیں گے. اب کیسے بچے؟ تو اپنے آپ کو ایسا پیش نہیں کرنا ہے اپنے اولیے سے، اپنے چہرے سے، کسی بھی طریقے سے کہ ہمارے طرف ہمیں دیکھ کے لڑکے ہماری طرف متاثر ہوں یا لڑکیاں ہماری طرف متاثر ہوں. دونوں کو بد دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ، لعنت یعنی اپنی رحمت سے، بعد عن الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. کن کو؟ ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں، لعنت فرما لڑکوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے مشکات شریف کی. اب شیخ کہتا ہے کہ بھئی آپ اس طرح رہو، آپ دکان پر ہے، ایک مثال ہے. اب اگر آپ کے ہیئر اسٹائل اور جو چیزیں ایسی ہوں گی تو لڑکی خود ہی متاثر ہوگی، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے پلیز تھوڑا ڈسکاؤنٹ دیں نا. کبھی ڈسکاؤنٹ کیا، تو دکان بھی پوری لے جا، مجھے بھی لے جا، اس کا بڑا ڈسکاؤنٹ اور کون سا ملے گا؟ اب چونکہ پہل تو اس نے کی نا، ورنہ یہ سیمپل رکھے آپ چیک کر لیں. دبئی میں ڈرائی فروٹ کی دکان، یہاں میں نہیں کہوں گا ورنہ ڈرائی فروٹ والے مجھے پکڑ کر ماریں گے. وہاں پر ڈرائی فروٹ جتنے ہیں نا، ایک بڑے اس میں آپ نے بھی دیکھا ہے نا، چھوٹے بھائی کا پہلے دکان تھا، پھر وہ چھوڑ کے ماشاءاللہ واپس آ گئے الحمدللہ. وہ بڑے بڑے ٹوکرے جیسے ہیں اسٹینڈ کے ساتھ، جھکنا نہ پڑے، اس پر بادام پستے وغیرہ جو بھی رکھے ہوئے ہیں. اب یہاں اگر لیں گے تو میرے جیسا تو روز آئے گا، ہر وقت کبھی بادام کھا رہا ہے کبھی پستہ کھا رہا ہے. تو یہاں پر ڈرائی فروٹ والے وہ اس کی فکر نہ کریں بھائی کہ میں کوئی ایسا جملہ کہوں گا، ایسا جملہ ہمیں ضرورت ہی نہیں کہنے کا. اللہ تعالیٰ عمل والا بنا دے بھائی. عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے. ابھی حافظ شفقت نے کہا تھا سنانے کے لیے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. لڑکوں کو کس طرح رہنا چاہیے، حسین لڑکوں کو، اس پر بیان کرنا تھا. اور حسین لڑکوں سے احتیاط کرنا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ وہ فتاوی شامیہ، جو پورے دنیا کی فتویوں کی بڑی کتاب ہے نا، ان سب کی بڑی کتاب فتاوی شامیہ، اس میں لکھا ہے. انشاءاللہ فجر میں یاد دلا دیں گے مجھے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی. ابھی اگر وہ بیان ہوگا تو دیر ہو جائے گی. اس میں اب جو دیکھیں بڑا آسان چیز ہے نا، اتنا سوچیں کہ ہم ڈیزائنوں کو دیکھ رہے ہیں نا، ڈیزائنوں کو گولی ماریں، یہ سوچیں ڈیزائنر کیسا ہوگا. اور یہ حسن ختم ہونے والا ہے. حضرت فرماتے تھے نا پیریشیبل بیوٹیز ہیں، یہ سڑنے والی ہیں، گلنے والی ہیں، مرنے والی ہیں، بوڑھی ہونے والی ہیں. ان کے گال اگر زندہ رہیں تو، اور اگر جوانی میں موت آ گئی تو موت آ گئی. جائیں قبرستان تلاش کریں، وہاں کسی جگہ لکھا ہوگا انٹرنیشنل حسن نمبر 1 مثال، عمر بھی 22 سال، اور اس پہ مرتا بھی تھا وہ کہ تیرے بغیر زندہ نہیں رہوں گا. اب چھلنا لے جائے ہے جی، اور وہاں پر جا کے قبر کھودے اور پھر مٹی کو چھانے کہ حسین کہاں ہے. پھر یہ شعر پڑھے گا، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنوں ملا نہ تو کوئی لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. یہ جو نفس کی خواہشات ہیں نا کہ میں ایسا رہوں، ایسے سٹائل رہے، اسی کو تو بلڈوز کرنا ہے. جائز کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن جو جائز چیز فتنے کا ذریعہ، آرام کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے احکامات کیا ہے وہ شیخ بتائے گا. اتنا اس وقت بتایا، اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بھائی ہماری دوستی اور محبت تو اللہ کے لیے ہے. کتنے کلین شیو آتے ہیں، میں آگے بڑھ کر ان سے ملتا ہوں اللہ کے کرم سے. بتا رہا ہوں نا، ہندو سے میں ملا اور پریشان ہو گیا. اس دن عیسائی سے میں ملا، جوسف یہ پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی. کہا دیکھو میرے بال کھڑا ہو گیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو پھر مسلمان بھائی سے ہمارا کام ہے خود عمل کرنا، اپنے بھائیوں کو بتانا، اللہ خوش ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ خوش ہو جائے. بس ہماری یہی لالچ ہے. کسی سے کوئی پیسہ لیا ہو، یا جو جیسے لوگ ڈرا کر پیسے لیتے ہیں ایسا کوئی ہو، چلو آج کم ہے، آپ کل مجھے یاد دلاتا نا، میں سب سے کہوں گا میرے اوپر کس کا پیسہ نکلتا ہے، کس کے گھروں پر گیا ہوں، کس سے میں نے ادھار لیا ہے، کس کو میں نے کہا ہے یہ ڈش لاؤ وہ ڈش لاؤ. اللہ کے لیے دوستی ہے. اب یہاں پر کچھ دوست آتے ہیں، نیا آیا داڑھی رکھ لی ایک بیان میں، اور ایک برسوں سے آ رہے ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے. ابھی ان کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہو گئی ہے، جب آتے ہیں میں آگے بڑھ کر گلے لگتا ہوں. بھائی ایمان والا ہے، دل میں سب اللہ کی نعمتیں ہیں، کبھی آہستہ آہستہ نکلتی ہیں، کبھی ایک ساتھ نکل آتی ہیں. اگر کوئی کہے کہ صاحب میں نہیں چلا لگا رہا، یہاں کے معاملات سخت ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سے کوئی محبت کم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والی محبت عرش کا سایہ دلائے گی. چلتے چلتے 1 منٹ کی بات کر لیتا ہوں. ہماری آپ کی زبان ایک ہے، ہمارا آپ کا شہر ایک ہے،
ہماری کوئی پارٹنرشپ ہے, کوئی رشتہ داری ہے, سب مل کر بتاؤ پھر ہم کیوں بیٹھے؟ اللہ کے لیے. تو جو اللہ کے لیے بیٹھے, اللہ کے لیے ملے, جا کر پھر ملے, تو اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. بھائی اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی بڑے ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں نا, ہم چپ ہو جاتے ہیں, لیکن وقت لگانے کے لیے نصیحت یہ ہے کہ 6 مہینے کا تعلق و اصلاحی, آپ ہمیں پہچانیں, ہم آپ کو پہچانیں, آپ کی خط و کتابت آئے تاکہ آپ کے دل میں ہمارے لیے برائی نہ آ جائے, یہی کیا ہے وغیرہ. اب کسی کی وجہ سے ہم تو کیا سگے بھائی اگر کسی کی ریکمینڈ کریں آ جائے, لیکن اصول یہ چلیں گے جو شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا غلام, جن کے قدموں کی خاک, جو سنت کا طریقہ ہے جی, اسہل بھی ہے, اکمل بھی, اجمل بھی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. اب جیسے یہاں میں بڑے موبائل کی اجازت کیوں دوں؟ تصویریں وغیرہ حرام ہیں, ویڈیو گیم اور کارٹون اور تغل کا بے حیائی کا ڈرامہ, تو ایسے مبارک جگہ پر اللہ معاف فرمائے کرتے ہیں ایسے, چھپا لیتے ہیں. کبھی پوچھنا بھول گئے کہ آپ وقت لگا رہے ہیں, موبائل ہے بڑا, جمع کرا دیں. آپ یہاں ہمارے نمبر یوز کر لیں, جو آپ کے امپورٹنٹ کانٹیکٹس ہیں ان کو یہاں کا نمبر بتا دیں, موبائل لے کر بات کر کے پھر رکھ دیں. اگر اتنے سارے دوست ہیں اس وقت لگا رہے ہیں, کسی سے بھائی بتاؤ بھائی کسی زبردستی کی ہے, کسی کو پیسہ دیا ہے کہ آپ تھوڑا زیادہ آ جائیں تاکہ لوگ دیکھ کر آئے, کوئی ایسا معاملہ ہے؟ کوئی آپ سے کوئی جو ہے کھانا بنواتے ہیں, کوئی جنریٹر کی فیس ہے, لائٹ کی فیس ہے, کھانے کی فیس ہے, کوئی پیسہ آپ کے ذمہ ہے؟ نہیں. پھر کس لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کام چلا رہے ہیں بس, ٹھیک ہے. تو اب اس میں ایسا اگر ایک کی میں بات مان لوں, ایک مثال ہے, دوسرے کو کیسے منع کروں گا کہ آپ یہ انداز نہ لائیں؟ تیسرے کو کیسے منع کروں گا؟ تو ہم اپنا سسٹم توڑ دیں خواہ بیوقوفیوں کی بہت بڑی, ہم کیسے سسٹم توڑ دیں؟ اس لیے جن ساتھی کے میں نے دستخط نہیں کیے فارم کے, ان کو میں نے رات کا کہا ہے کہ رات کا فارم بھر لیں, پرچہ لکھ لیں, صبح آپ دیکھ لیں, آپ کو میں نے جو باتیں وہاں سمجھائی ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں نہیں آتی ہیں. اور سر منڈوانا اول نمبر ہے, لیکن آپ کو جلدی جانا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی شادی ہونے والی ہو, تو بیوی کے پاس اس کنڈیشن میں نہیں جائیں گے, ہو سکتا ہے شادی شدہ ہوں, تو چلو چاروں طرف بال برابر رکھ دیں. چلے والے ہیں ان کے 20 دن میں خود ہی بال بڑھ جائیں گے, اس لیے بھائی اس کی فکر کرنی چاہیے. میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ کہ وہ آدمی جب جاتا ہے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کیوں تعلق نہیں رکھا نا کوئی بھی پہلے سے, کہیں سے سن لیا, تو اب جب وہ چیز حاصل کرنی ہے تو پھر رہو پھر طریقے سے بھائی, ورنہ آپ سے انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی پہلے سے محبت بڑھی ہوئی ہوگی. اتنے پرانے شخص, اتنے پرانے آدمی چلے کا فارم بھر رہا ہے, صبح سے نظر ہی نہیں آ رہا ہے. بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں, ان کو بھی بتا دیتا ہوں نام, یا نہیں بتاتا نام میں. اتنا دکھ ہو رہا ہے, اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ بھئی ہم نے کوئی آپ کو بلایا تھا وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے, آپ خود ہی آئے نا, یا ڈیرہ غازی خان سے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ فارم پورے پیسے ضائع کر دی ہمارے. کچھ 15-18 دن پہلے ایک صاحب آئے تھے, سب چیزیں پڑھا دی, سب بتا دی, چلے لگا, 2 لوگوں نے 3 لوگوں نے اس طرح کیا ہے. بھائی پہلے خط و کتابت کرو, اب رمضان کا مہینہ ہے, آدمی بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے منع کرتے ہوئے کہ شاید ان کی دعاؤں سے ہمارا کام بن جائے. چلے گئے بغیر اطلاع کیے ہوئے, اور یہاں بیچارہ حاضری والا لکھ رہا ہے ایبسنٹ, غیر حاضر, ایبسنٹ نہیں غیر حاضر, تلاش کرا رہے ہیں, گارڈوں سے پوچھ رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں, بھائی پتہ نہیں کہاں گیا ہے, نام ہمارا آئے گا, کچھ ہو گیا تو جواب ہی نہیں. اللہ اکبر. محسن عزیز صدیقی کون ہے جی؟ عزیر یا عزیز؟ آپ تو یہیں وقت لگا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, بتا دیجیے گا مجھے کل انشاءاللہ تعالی. صفوان صدیقی منع کب کیا بیٹھنے کو؟ کہا تو ہوا ان سے بھائی فائدہ اللہ, ابھی دل چاہ رہا ہے ابھی بتا دوں میں لڑکوں کے بارے میں, لیکن میری طبیعت بھی اس طرح ہے, کل جمعرات بھی ہے. اللہ صحت عطا فرمائے بھائی. جزاک اللہ, اللہ ہم سب کو اپنا بنائے بھائی. اصل میں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا کہ بال اس زمانے میں کتنا بڑا فتنہ بن چکے ہیں, پتہ نہیں ہے نا. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. ہمارے تخصص میں عالم بن چکے ہیں, حافظ بھی ہیں. تخصص میں داخلے کی شرطوں میں سے یہ بھی شرط ہے کہ آپ نے یا تو سر منڈانا ہے یا 1 نمبر 2 نمبر کی مشین. شادی شدہ ہے, گھر قریب ہے تو 3 نمبر کی مشین. اگر 4 مہینے کے بعد جانا ہے تو پھر کس چیز کا بال بڑے رکھے ہوئے ہیں. تو مفتی بن رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلام کی, ان کے لیے یہ ہے تو دوسروں کو ہم کیسے اجازت دے دیں گے بھائی؟ تو باقی جو ہمارے تخصص کے دوست ہیں کہیں گے آئے اکرے ہمارے لیے قانون ہے, اور جو دوسرے اتنے ساتھی ہیں آپ بھی خیال رکھنا بھائی. اب بہت دن ہو گئے, اب سر منڈوائیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل حل کر دیں. اللہ تعالیٰ انٹرویو میں کامیاب فرمائے اپنی رحمت سے. جلدی کرو بھائی. ہو گیا؟ بہت دل چاہ رہا ہے ابھی بتاؤں میں، لیکن وقت نہیں ہے. ایسے واقعات ہوئے یہیں پر. اب رات کو رکھا، بالوں کے بتایا کہ بھی صبح پر دیکھ لینا، اور اس میں تھوڑا خوبصورتی آتی، پیچھے سے آ کے لپٹ گئے یہاں پر، جبکہ بیان بھی ہوا ہے. اب روز ہم بیان کریں گے کیا لڑکوں سے احتیاط کے بارے میں؟ روز باقی بچے گا کیا؟ اسی سب لکھا ہوا ہے. امرت سے دوستی لگانا، کہاں سے آئے ہیں، کیا پڑھے ہوئے ہیں، سب پھر شکایت مل جاتی ہے، پھر چھٹی کرو. پھر بھائی یہ میں حضرت سے دعا نہیں کراؤں گا، پہلے بتا دیتا ہوں. نہیں صحیح ہے بھائی، میں غلط سمجھا تھا کیونکہ ہم مہمان ہے نا، کہ میں نے سمجھا کسی لڑکے نے لکھا ہے کہ دعا کرو میں اللہ والی بن جاؤں. میں نے کہا یہ دعا میں نہیں کر سکتا، اللہ والے آپ بن جائیں. لیکن میں نے پھر پڑھا تو صحیح لکھا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیں. آپ نے ہنسنے کا موقع ضائع کر دیا میرا. ظاہری بات ہے میں بھی مستی کرتا کچھ نہ کچھ، لیکن آگے پھر میں نے پڑھ لیا. اللہ حافظ قرآن کو پکا حافظ بنائے، خوب تراویحاں سنوائے، دادی کو اللہ صحت عطا فرمائے. اب مجھے روکنا نہیں بھائی. صبح جب میں آؤں گا تو یہ جن کے دھوکے ہیں وہ، اس کے علاوہ بھی جو ہے پہلے بھی کہا تھا. تو جب وہ جو بہت بڑے بڑے بالوں والے صاحب بیٹھے ہوئے نا یہاں بھی، میں نے 2 منٹ بلا کر ان سے کہا ہے کہ یار 2 دن سے میں یہ بیانات کر رہا ہوں، اب تیسری دفعہ میری ہمت نہیں ہے، مہربانی کر کے اس بات کو سمجھ لو. صبح میں 9:30 بجے آیا ہوں، سر کے بال منڈے ہوئے تھے ماشاءاللہ. ابھی میں اس سر منڈانے پر جو بیان ہوا تھا نا بڑے بالوں پر، وہ ابھی بیان پورا کرنا تھا مجھے، لیکن 2 صاحب جو ہے وہ بہت بڑے بالوں والے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا. ایک تو صاحب آتے رہتے، میں بیان کر لیتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک صاحب یہاں آئے تھے اور ان کے پاس اور دنیا کے حساب سے اتنا وہ، میں نے کہا نہیں، وہ اس کا دل میں دکھ جائے کہ مجھے دیکھ کر بیان کر رہا ہے. تو ہمارے حضرت تو اتنا ماشاءاللہ میں سمجھاتے تھے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا بھائی، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بیان ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کے کرم سے ایک لفظ بیان نہیں کیا الحمدللہ. سنت کا بتا دیا، ایک لفظ بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. وہاں بیان اسی پر ختم ہوا تھا نا، اذان پر، بالوں پر ہی ختم ہوا تھا نا، پورا تو نہیں ہوا تھا نا، لیکن نہیں کیا بیان الحمدللہ. حالانکہ 3-4 دفعہ آئے یہ نوجوان. ایسے حالات کے اندر جس نے دیکھا ہے اس نے دیکھا ہی ہوگا کیا حالت تھی. لیکن ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، اس کا دل دکھ جائے گا. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے کہا تراویح تو میں یہیں پڑھوں گا. تو کسی نے وجہ پوچھی کہ بھائی اور بھی جگہ ہے. اس کی وجہ، ایک وجہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا بیٹا ہے اس لیے نہیں بتاؤں گا. کہ وہاں مجھے اتنا نور محسوس ہوتا ہے، تقریباً سب کے سب سفید لباس، سفید ٹوپی اور داڑھی والے ہیں. اس لیے جو رہنے والا ہے ٹوپی بھی اپنی بدل دے، سفید ٹوپی لے. جو بھی وہ ٹوپی ہو سفید منع نہیں ہے، لیکن سفید ٹوپی پہنے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا، اس لیے اس کی فکر رکھنی چاہیے. دیکھو پھر بتا رہا ہوں، یا تو ہاتھی والے سے دوستی مت کھوا، یا تو ہاتھی والے سے دوستی مت کرو. جب کیا ہے تو دل بڑا رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہاتھی پر بیٹھ کر آئے گا نا. یا تو اللہ کے لیے شیخ سے دوستی مت لگاؤ. جب دوستی لگایا ہے تو پھر وہ آپ کے حساب سے تو ہر ایک کا نفس چاہے گا کہ اس طرح چلے. تو ہم کیسے ہو سکتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ اب جو جس کی دکان ہو، گروسری شاپ کی میں بات بتا رہا تھا کہ آپ ہاتھ نہیں ٹچ کرنا، اس نے ہاتھ ٹچ کیا، ہوتے ہوتے زنا. اگر وہ آ جائے میں بتاؤں یہ ہے، آپ کہیں گے جھوٹا ہے ہمارا شیخ. اس لیے اکڑ سے آدمی مر جاتا ہے. اور خصوصاً جو ٹورسٹ پلیس پر ہو، اس کو تو کپڑے بھی کیسے پوچھنے چاہیے، شیخ سے پوچھو. اور اس کے سر کے بال کیسے رکھنے ہیں، شیخ سے پوچھو. مونچھیں شیخ سے پوچھو، اگر اعتماد ہے تو. ورنہ آدمی کیوں خواہ بتائے گا بھائی؟ اعتماد ہے تو. یہاں تک کہ کوئی ہوگی 50-55 سال کی، لیکن فیشن کیا ہوا، گال پکڑ کر کے مننے چلگوزے کتنے روپے دیے؟ وہ کہے گا آپا چلگوزے تو سب چائنیز لے جاتے ہیں، اس لیے ریٹ مہنگا ہو گیا، 8,000 روپے کلو ہو گیا ہے. اور یہ مننے تھوڑا کم تو کر. میں خود ہی کم ہو گیا ہوں، میرا وزن آپ کو دیکھ کر کم ہو گیا. نفسی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. اسی لیے شیخ کے ہاتھ میں بھی نہیں آتے کہ ہمارے شیخ ہمیں بال کٹانے کو کہہ دے گا، بال پیارے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اشارے پر بیٹے نے چھری پھروا دی، اور ہم جو ہے کینچی چلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے سامنے ہے یہ کس طرح دھاڑے مار مار کے رویا ہے کہ پراپرٹی بک نہیں رہی، اور پھر کم میں بیچ کر آ گیا کیا یہاں بس جائیے.
ابھی تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا، دوسروں کو کھڑا نہیں کیا نا میں نے، اور دوستوں کو. ابھی اس وقت میرے سامنے اور بھی ہیں، لیکن منع کرتے کرتے پھر 10 ہو گئے. اس لیے 10 پر بس، اور بلکہ 10 پر 10 بھی بچ گئے، تو اس پر تو واقعی بس. اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت جو ہے وہ ساتھی بیٹھے ہوئے، بہت بڑی پاکستان کی گورنمنٹ آفیسر، بہت بڑے، کیا بتاؤں میں آپ کو، اس کو میں نہیں کھڑا کر سکتا کہ مجبوری ہے، اس وجہ سے خاموش ہوں بس. اور یہی تخصص کے مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم آ گئے ہیں. پہلے تو یہی کہہ دیں گے کہ ہم کو بڑے بال کی اجازت کیوں نہیں ہے بھائی، ہم نے ایسے ہی 2 سال گزار دیے. 1 سال گزرا ہے نا آپ کا. ہاں اگلے سال کہے گا بڑے بال کو منع نہیں کیا، رہنے والے کو ہم کو کیوں منع کیا، پتہ چلا اتنے بڑے بڑے بال رکھ کر آ گئے. اب بالوں کی خدمت بھی تو ضروری ہے نا، جوؤں سے بچانا ہے، تیل لگانا ہے، اس کو شیمپو کرنا ہے، اس کو کنگھی کرنا ہے، ہیئر ڈرائر سے سکھانا ہے ورنہ جوئیں پڑ جائیں گی. کتنا وقت لگا، اتنا قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کرتے. اور گرمیاں کیسی ہے، لیکن نہیں. اور ایئر کنڈیشن کھوپڑی بن جائے گی، وضو کرتے ہوئے سر میں پانی ڈالتے جاؤ، نہانا 3.5 منٹ میں، کیونکہ بال سکھانا ہی نہیں ہے، کھوپڑی پہ ہاتھ بھی پھیر دیا تو کافی ہے بھائی. صابن کی بچت، شیمپو کی بچت، تولیے کی بچت، اس لیے کہ تولیہ زیادہ اس میں لگتا ہے. کیسا؟ ہاں نا، ورنہ یہاں کیا کھوپڑی پر کیا شیمپو لگائے گا بھائی، منہ میں چلا جائے گا پھر. اس کی اور بال جو ہے جگہ پتہ کرو خون چوستے ہیں نہیں چوستے، تو آپ پتہ کر لو. آپ یادداشت پر کیا ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے. اب جب شیخ کے ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا تو کیسے، ہیرا ہے، ساری صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں، لیکن پتھر سمجھ کے ہم نے لات مار دی. یہ آ جائے سنار کے پاس، وہ تراشے گا، ہیرا بن جائے گا. تو شیخ کے ہاتھ پہ آنا ہی نہیں ہے، وہ زبردستی تھوڑی ہے. آتے رہو، اصلاح تو کرائیں ہم لوگ اپنی. ایک سوچو، اللہ نے ہمیں بالوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے کیا؟ اور پھر اس وقت نفس کا چور تو شیخ پکڑے گا، اور وہ پکڑ کے جب کہے گا، چاہے آپ مانو نہ مانو، شیخ ہے، ڈاکٹر ہے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کی انجی پلاسٹی ہوگی، اسے بحث کر کے دکھاؤ. تو جسمانی صحت کی اتنی فکر، اور روحانی صحت کے لیے شیخ کہے تو فکر نہیں. اور خود اہلیہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ 2 عورتیں کہاں سے آ گئی، ایسے بالوں سے کھیل